طرح کی گہرائیوں تک ہر شے کا خالق، مالک، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے۔ ہزارہ درود خدا کے لاڈلے پیغمبر، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر بھی احسان تک نہ جتلایا۔ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ فرمایا جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں ضرور بر ضرور خلافت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسرے مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سبقت لے جانے والے پہلے لوگ جو مہاجرین اور انصار ہیں، اور جو اچھے طریقے سے ان کی تابعداری کرتے رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد از انبیاء، امام المتقین والعاشقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر مجھ پر جتنے کسی نے احسان کیے میں نے ان سب کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کا بدلہ قیامت کے دن رب ذوالجلال چکائے گا۔ اور فرمایا کہ ابو بکر میرے غار کا بھی ساتھی ہے اور ابو بکر حوض پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ امام ذہبی نے لکھا کہ ایک بندہ حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا تو اس نے سوال کیا، جیسے آج ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں؟ تو اس نے حضرت امام زین العابدین سے ایک مسئلہ پوچھا، کہتا ہے اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ یہ حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، اور امام حسین مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں۔
چونکہ بعد کے اندر آ کے امت کے اندر اس مسئلہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ بندہ امام زین العابدین کے پاس آیا، مولا علی کے پوتے کے پاس آ کے پوچھتا ہے اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ تو امام زین العابدین سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ اس کو ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے تو سوال صحیح کرو، تمہیں سوال کرنے کا ہی نہیں پتا، سوال کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھو اخبرنی عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہاں امام ذہبی کے لفظ یہ ہیں کہ انس صدیقی تسألو، کہ کیا تم مجھ سے صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اب وہ بندہ جو سوال کرنے آیا تھا اس نے تو سوال حضرت امام زین العابدین سے یہ کیا تھا نا کہ آپ مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائیں۔ تو امام زین العابدین فوراً سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، اس کے عقیدے کے اندر کوئی ملاوٹ ہے، جس بنیاد پہ یہ نام لے کے، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام ہی تو لیا تھا۔ تو فرمایا یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ ابو بکر کے بارے میں بتاؤ، کیا تم حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ یعنی آپ نے آگے سے اس کو لقمہ دیا تاکہ پتہ چلے کہ اس کا یہ جو پوچھنے والا ہے، یہ جو آیا ہے، اس کا سٹیشن کیا ہے، یہ کس مقام سے بات کر رہا ہے۔ یعنی ویسے تو بندہ اگر اندر سے بیمار نہ ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ابو بکر کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اسے بیماری ہو تو پھر یہ آل کا پیغام ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی، یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ یہ آل پیغام دے رہی ہے کہ اس سے اتنا لفظ سننے کو بھی حضرت امام زین العابدین تیار نہیں، کہ اس کے اندر بیماری تھی نا۔ کہا پہلے تم انہیں صدیق کہو پھر میں جواب دوں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ پہلے ان کو صدیق کہو، صدیق مانو، پھر تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ تو وہ واقعی بیمار تھا، پھٹ گیا، اور اتنی زبردست اس نے آگے سے چڑھائی کی کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اپنی بات واپس لے لیں اور کہہ دیں کہ نہیں نہیں میں جلدی میں ان کو صدیق بول گیا۔ تو اس کا ارادہ یہ تھا، تو اس نے آگے سے سوال کیا حضرت امام زین العابدین سے، کہا کیا تم بھی اسے صدیق کہتے ہو؟ اب دیکھیں کہ اس کا ذہن دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے حضرت امام زین العابدین سے بات کر رہا ہے، کہ تم بھی اسے صدیق کہتے ہو۔ تو حضرت امام زین العابدین ہے، اب کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں، کہ تم بھی اتنے پڑھے لکھے اور آل رسول بھی ہو، تم صدیق کہہ رہے ہو ان کو؟
تو حضرت امام زین العابدین نے آگے سے جواب دیا، فرمایا ہوا سماہ صدیق، فرمایا کہ ان کا نام صدیق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسابقون مہاجرون والانصار، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین اور انصار نے آپ کو صدیق کے نام سے پکارا ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ وہ صدیق نہیں؟ فرمایا یہ نام تو اللہ کے رسول نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو اگلی بات حضرت امام زین العابدین نے کیا کی؟ فرمایا فخرج، اٹھ یہاں سے نکل، فاذهب، چلا جا۔ اور جاتے جاتے آپ نے ایک اور جملہ کہا، فرمایا احبا ابا بکر و عمر، فرمایا ابو بکر اور عمر سے پیار کیا کر، دل کے اندر ان کے لیے کوئی قدورت، کوئی بغض نہ رکھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا علی کا پوتا کہہ رہا ہے کہ ابو بکر و عمر سے پیار کیا کر۔ تو فرمایا اس سے اگلی ڈگری، یہ تو پیار کا کہا نا کہ ان سے پیار کیا کر، فرمایا اس سے بھی اگلی ڈگری تجھے بتاتا ہوں، وَتَوَلَّاهُمَا، فرمایا ان کا دیوانہ بن جا۔ ابو بکر و عمر کا کیا کر؟ دیوانہ بن جا۔ ولائے ابو بکر، ولائے صدیق، ولائے عمر، یہ ہے درس اہل بیت۔ آج لوگوں نے اٹھ کے اہل بیت کا تو نعرہ بلند کیا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات والی باتیں کرنے لگے۔ یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں، فرمایا احبا ابا بکر و عمر وتولاہما، فرمایا ان سے پیار بھی کر اور ان کا دیوانہ بن جا۔ آپ نے اس کا پاس بیٹھنا بھی برداشت نہیں کیا جو دل کے اندر بغض صدیق اکبر لے کے آیا تھا۔ اس کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ان سے محبت کر۔ اور اب اس سے اگلا جملہ اور کوئی خطیب یہ جملہ بیان کر ہی نہیں سکتا، اور کوئی عالم یہ جملہ بیان کر ہی نہیں سکتا جو جملہ مولا علی کے پوتے نے ادا کیا۔ فرمایا کہ تیرے دل میں آئے گی کہ انہوں نے مجھے جھڑک کے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا اور نکال دیا۔ فرمایا میں نے تجھے خالی نہیں نکالا، میں ضامن ہوں اس بات کا۔ یہ سنیں، اب حضرت امام زین العابدین اس آدمی کو کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ تو یہ دل کے اندر خیال کرے گا کہ غصے سے مجھے جھڑکا اور جھڑک کے مجھے نکال دیا؟ میں تو مسئلہ ہی پوچھنے آیا تھا نا کہ ابو بکر کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو باہر جا کے باتیں کرے گا کہ دیکھو جی مجھے کتنے غصے سے انہوں نے جھڑکا اور جھڑک کے مجھے نکال دیا۔ تو فرمایا کہ میں ضامن ہوں آج احبا ابا بکر و عمر وتولاہما ما کانا من امری ففی عنقی۔ یہ امام زین العابدین کے جملے امام ذہبی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر سے پیار کر
اور ان کا دیوانہ پن یہ پنجابی کے اندر ہم ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ گلے وچ پا لیں، اگر ایک کام نہ ہویا تو کی کریں، میرے گلے چ پا لیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے بھی وہی جملہ بولا، فرمایا ما کانا من امری ففی عنقی، فرمایا کہ یہ آخری حد ہے کہ میرے کہنے پر تو ان دونوں سے پیار کر، کل قیامت کے دن جنت میں جاتے ہوئے جس چوکی پہ تجھے فرشتے روکیں گے، امام زین العابدین تجھے چھڑا کے جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہ امام زین العابدین محبت صحابہ سکھا رہے ہیں، لیکن آج جلوس نکالنے والے، آج ان کے نام پہ محرم کے اندر تماشا کرنے والے لوگ انہی کا انکار کر رہے ہیں اور انہی پہ تبرہ بازی کر رہے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت صحابہ کرام نے سکھائی، اور اکرام صحابہ یہ اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، ان سے جس کی تم اقتدا کرو گے فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ تو اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر نظریات پہ غور کی جائے تو آج غلامان صحابہ فقط اہل سنت و جماعت ہیں، کیونکہ ایک طبقہ اٹھا انہوں نے اہل بیت، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے کہ کچھ لوگ مجھے اتنا بڑھائیں گے کہ حدیں کراس کر دیں گے اور گمراہ ہوں گے، میرے سبب وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا ایک طبقہ وہ ہوگا جو مجھے اتنا گھٹائے گا وہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ حالانکہ یہ مفسرین کا اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، مفسرین نے لکھا کہ یہ آیات جو ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ تک یہ حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی، لیکن جو روافظ کا ٹولہ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو حضرت علی کے بارے میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اب اگلا جو جملہ ہے الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ انہوں نے اپنا مال بھی راہ خدا کے اندر خرچ کیا۔ تو مفسرین نے یہاں پہ بحث کی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ شان ہے کہ آپ کو شان تو رب نے بڑی عطا فرمائی، لیکن فرمایا کہ حضور علیہ السلام حضرت علی کا خود خیال رکھتے تھے، اور جس نے اپنا سارا گھر کا مال اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد جب محبوب نے پوچھا کہ ابو بکر گھر کے کیا چھوڑا ہے، تو اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہا محبوب گھر کے اندر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا، سب کچھ گھر کے اندر۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اس طرح گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، سوئی لگی ہوئی رہ نہ جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکو۔ تو حضرت انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آیت تو مولا علی کے بارے میں، اور اتنا بڑھایا کہ
یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے یہاں تک انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ جبریل بھی بھول گئے، وہی آنی تو حضرت علی کی طرف تھی لیکن وہی وہ لے کے حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف چلے گئے، اس حد تک وہ گئے۔ اور کچھ گٹانے والے وہ کس حد تک گرے، انہوں نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی شے کا مالک و مختار ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ علی کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن یہ فقط ورثہ ملا اور گھٹی کے اندر یہ پیار اہل سنت و جماعت کو عطا کیا کہ یہ صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کسی فرشتے نے روکا تو جنت لے جانا علی کے پوتے کا کام ہے۔ ان سے کیا کر، پیار کر، ان سے محبت کر اور ان کا دیوانہ بن جا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحابہ کرام کا پیار، اہل بیت اطہار سے محبت نصیب فرمائے اور اسی میں زندگی اور اسی میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔